الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی زبان میں کسی بھی لفظ یا کسی جملے کے مختلف معنی اور مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ انہی مختلف معنی اور مفہوم یا مرادوں میں سے ایک لغوی اور اصطلاحی معنی یا مراد ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی کسی لفظ کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو کم از کم یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ جس لفظ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لغوی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر اصطلاحی معنی میں۔ جب ایک آدمی لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہیں کر پاتا تو وہاں سے غلط فہمی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آدمی غلط فہمی کے سبب شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان شکوک و شبہات کے سبب اس کے منہج میں بگاڑ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گمراہیوں کے سمندر میں جا ڈوبتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، یہاں پر ہم خصوصاً عربی زبان کی بات کر رہے ہیں۔ عربوں نے جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے اس معنی کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور کسی فن میں کسی لفظ کے خاص معنی کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ لغوی معنی کا تعلق اہل العرب اور ان کی زبان سے ہے، جبکہ اصطلاحی معنی کا تعلق فن اور فن کے ماہرین سے ہے۔ اب یہاں پر ہم اس فرق کو کچھ مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال، المشہور۔ عربی زبان میں المشہور اس چیز کو کہتے ہیں جس کی شہرت ہو، اور فن حدیث میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کم از کم 3 راوی ہر طبقے میں موجود ہو۔ اس مثال سے فرق واضح ہوتا ہے۔ اہل عرب کے نزدیک ان کی زبان میں المشہور اس چیز کو کہتے ہیں جس کی شہرت ہو، اور حدیث کے فن والوں کے نزدیک اسی لفظ المشہور سے مراد وہ روایت ہے جس کی سند کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی موجود ہو۔ چلیے ہم دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحدیث۔ لغوی یعنی عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کا معنی الجدید ہے، یعنی نیا، جو کہ القدیم کی ضد ہے، جبکہ یہ لفظ شریعت میں مختلف اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے ایک معنی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، یعنی ایسی بات جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، او صفت، یا پھر آپ کی کوئی صفت ہو، چاہے وہ بات صحیح ثابت ہو یا گھڑی ہوئی ہو۔ اس مثال سے آپ کے سامنے فرق واضح ہو رہا ہے۔ جہاں لغوی اعتبار سے الحدیث کا معنی الجدید یعنی نیا ہے، وہیں پر اسلامی اعتبار سے الحدیث اس روایت کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، جس طرح ہم عام طور سے کہتے ہیں قرآن اور حدیث۔ چلیے ہم تیسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ الصلاۃ۔ عربی زبان میں الصلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں الصلاۃ ایک ایسی عبادت کو کہا جاتا ہے جس میں خاص اقوال اور خاص افعال ہوتے ہیں، یعنی خاص کام ہوتے ہیں، جو تکبیر یعنی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم یعنی سلام پر ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بسا اوقات لغوی اور اصطلاحی معنی میں کافی قریبی تعلق ہوتا ہے، تو کبھی کبھار لغوی اور اصطلاحی معنی میں کافی دوری پائی جاتی ہے۔ اب ہم چوتھی مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السنہ۔ لغوی اعتبار سے السنۃ کہتے ہیں الطریقۃ خیرا کانت او شرا، یعنی راستہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ جس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل، یعنی جب کبھی ظلماً جان لی جائے گی، قتل کیا جائے گا، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ قابیل ہی وہ شخص ہے جس نے قتل کا یہ طریقہ رائج کیا، شروع کیا۔ یہاں اس حدیث میں سنہ یا سنو یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی کوئی طریقہ اختیار کرنا یا رائج کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ شرعی اصطلاح کی بات کریں
السنتو اس لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے حدیث، منہج، جائز، مستحب وغیرہ۔ اب ہم اگلی مثال کی اور بڑھتے ہیں۔ البدعۃ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ابتداء الشیء من غیر مثال سابق، یعنی کسی چیز کا آغاز کرنا بغیر کسی سابقہ مثال یا نظیر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جس کو وحی کے ذریعے نازل کیا جاتا ہے، اور میں تو صرف اور صرف کھلا آگاہ کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں لفظ بدع استعمال کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا ہوں جو پچھلے نبیوں نے نہیں بتائی، میں کوئی نئی بات کرنے والا رسول نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو پچھلے رسول بتایا کرتے تھے، وہی توحید کا میں درس دے رہا ہوں جو پچھلے انبیاء دیا کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا بنانے والا۔ یہاں پہ جو لفظ بدیع استعمال کیا گیا ہے وہ البدعہ سے ہے۔ اس آیت کا معنی کچھ یوں ہوگا کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا، اس حال میں کہ آسمان اور زمین جیسی کوئی چیز پہلے نہ تھی، یعنی بغیر کسی مثال اور نظیر کے اس نے ان کو پیدا کیا۔ اور شرعی اصطلاح میں البدعۃ کہتے ہیں ہی ما احدث فی دین اللہ عز وجل ولیس له اصل عام ولا خاص يدل علیہ، ایسا کام جس کو گھڑ لیا گیا ہو، ایجاد کر لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے دین میں، جس کی نہ کوئی خاص دلیل ہو نہ کوئی عام دلیل ہو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں البدعۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ایک دوسرے سے کتنے قریب ہے۔ لغوی اعتبار سے کوئی نئی چیز، اور اصطلاحی اعتبار سے کوئی ایسی نئی چیز جس کو دین میں گھڑ لیا گیا ہو، جس کی نہ کوئی خاص دلیل ہو نہ کوئی عام دلیل ہو۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ کیا جائے تو کس طرح کی گمراہیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ جس طرح آپ سب جانتے ہوں گے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کروایا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو نماز پڑھائے، مگر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس نماز کی حرص اور چاہت کو دیکھ کر مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، اس لیے میں اپنے حجرے سے باہر نہ نکلا اور میں نے تم کو نماز نہ پڑھائی۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ متفرقہ یعنی الگ الگ ہو کر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو امام کے پیچھے اکٹھا کیا اور لوگوں کی ایک جماعت بنوائی، اور لوگ وہاں سے جماعت میں تراویح کی نماز ادا کرنا شروع کیے۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ لوگ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ نیا طریقہ کتنا بہتر ہے۔ مگر یاد رکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لفظ البدعہ جو استعمال کیا ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے استعمال کیا ہے، کیونکہ نماز تراویح کی عام اور خاص دلیل موجود ہے، لہٰذا یہ دین میں کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہم کو ملتی ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو شرعی اعتبار سے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔
تو ظاہر سی بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں پر لفظ بدعہ استعمال کیا ہے، وہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لغوی اعتبار سے لفظ بدعہ کو استعمال کیا گیا ہے تو ہم اس کو اصطلاحی معنی میں نہیں لے سکتے۔ کچھ لوگوں نے یہ غلطی کی اور اس کو اصطلاحی معنی میں لیا، اور انہوں نے ایک نیا اصول بنایا کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ وہ بری بدعت ہوتی ہے اور بدعت حسنہ وہ اچھی بدعت ہوتی ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، لوگوں کو کتنی ہی کیوں نہ بھائے۔ لہذا پتہ چلا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، تو یہ بدعت کی تقسیم کرنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اور یہ بدعت سیئہ ہے اور یہ بری بدعت ہے، یہ تقسیم کرنا ہی بالکل غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جہاں پر جس حدیث میں یا پھر آیت میں جو لفظ لغوی اعتبار سے آیا ہے اس کو لغوی اعتبار سے ہی لینا ہوگا، اور جو اصطلاحی اعتبار سے آیا ہے اس کو اصطلاحی معنوں میں ہی لینا ہوگا۔